بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دوست ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کرمنل ٹرائل پہ کچھ بات کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی آرٹ آف پلیڈنگ جو سیول لا کا ایک اہم بیسک انگریڈینٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی چند ایک جو اہم پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کیجیے۔ یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہے کہ پلیڈنگز اور ڈرافٹنگ کے حوالے سے کافی گپ شپ کے پروگرامات موجود ہیں، لیکن چند ایک پوائنٹس کے حوالے سے چند اہم باتیں یہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پلیڈنگ دعویٰ اور عرضی دعویٰ کے علاوہ جواب دعویٰ بھی اس میں شامل ہے، اور سیول پروسیڈنگز کا آغاز آپ کو پتہ ہے کہ دعوے سے ہی آغاز کیا جاتا ہے۔ دعویٰ بنیادی طور پر وہ عرضی ہے جس میں مدعی انصاف اور کی دادرسی حاصل کرنے کے لیے عدالت میں وہ پیش کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دعوے کے جواب میں مدعا علیہ جو ہے وہ اپنی عرضی جواب دعوے کی صورت میں پیش کرتا ہے، اور اس حوالے سے دعویٰ اور جواب دعویٰ کی سکوپ کیا ہے۔ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2004 MLD پیج 707 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 1974 SCMR پیج 490 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ہم کچھ ایسی اپلیکیشنز بھی دیتے ہیں، جیسے 711 ہے یا 12(2) کی اپلیکیشن دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ 711 کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی جسٹ لائک پلیڈنگ، اس کا جواب بھی پلیڈنگ، 12(2) کی اپلیکیشن، اس کا جواب بھی پلیڈنگز میں تصور کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ اگر لینڈ مارک ججمنٹس دیکھنا چاہیں تو PLD 1960 کراچی ہائی کورٹ پیج 175 ہے، اور NLR 2006 سیول ڈائجسٹ پیج 105 میں اس کی انٹرپریٹیشن دی گئی، اور 2007 SCMR پیج 569 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ہم جواب دیتے ہیں، جیسے آرڈر 37 ہے اس کے دعویٰ جات میں، اور جواب الجواب اور اس کا جواب بھی پلیڈنگز میں تصور کیے جاتے ہیں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن PLD 1958 لاہور ہائی کورٹ پیج 169 میں یہ بات واضح کی گئی تھی۔ اب پلیڈنگز میں ہمیشہ جو اہم واقعات ہیں مقدمے کی نیچر کے، ان کو انٹرپریٹ کرنا لازمی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کوئی لینڈ مارک ججمنٹ دیکھنا چاہیں کہ سکوپ آف پلیڈنگز کس طرح سے رکھی جانی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں 1997 MLD پیج 1013 جو ہے ایک بہترین اس حوالے سے ججمنٹ ہے، اور 2002 CLC پیج 1517 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 2007 YLR پیج 2596 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے سیول لا کا کہ کوئی بھی فریق اپنی پلیڈنگز میں پلیڈنگز کے اندر شہادت نہیں لکھتا، واقعات مقدمہ ہی لکھے گا، اور جب شہادت کا معاملہ آئے گا تو اس کی شہادت کنسائز کرے گی اس پلیڈنگز کو، تاکہ پلیڈنگ اور اس کی شہادت میں کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہ آ جائے۔ اس حوالے سے PLJ 2006 سپریم کورٹ پیج 159 میں اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی۔
2007 YLR पेज 875 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था और PLD 1979 लाहौर हाई कोर्ट पेज 538 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब याद रखिएगा कि प्लीडिंग्स के स्कोप जो है वो नफ्स मुकदमा तक रहना चाहिए, शहादतें उसमें इंटरप्रेट नहीं करनी। लेकिन जब शहादतें पेश करनी है तो उससे पहले ये लाजमी बात ध्यान में रखिएगा कि वाकई जिस अमर की बाबत आप शहादत लेके आ रहे हैं, क्या आपने वो अमर उस प्लीडिंग में मेंशन किया है जिसकी बाबत आप शहादत सफ़ाए मिसल के ऊपर लाना चाह रहे हैं? क्या वो अमर जो है वो आपने प्लीडिंग में दिया था? उस प्लीडिंग के मुताबिक आपने शहादत करवानी। इस बात की मजीद इंटरप्रिटेशन अगर आप चाहते हैं तो NLR 1995 सिविल डाइजेस्ट पेज 680 में आपको मिलेगी और 1992 CLC पेज 235 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब ऐसा अमर वाक़या जिसका जिक्र प्लीडिंग में नहीं किया गया वो शहादत में पेश तो नहीं होगा। लिहाजा प्लीडिंग के अंदर अहम और ज़रूरी वाक़यात जो नफ्स मुकदमा हो उनको लाजमी तौर पर आप प्लीडिंग में बयान करें, क्योंकि उन नफ्स मुकदमा के वाक़यात के मुताबिक ही आपने दादरसी अदालत से लेनी है। और अहम और ज़रूरी वाक़यात जो नफ्स मुकदमा है हर मुकदमे में डिफरेंट होते हैं। आपको पता है हर सिविल सूट की नेचर डिफरेंट है। अगर मदई ने डेक्लेरेटरी सूट बरबनाए हक की मलकियत दावा दायर किया है, देन आपको पता है कि प्लीडिंग में ये बयान करना ज़रूरी है कि उसने ये जायदाद जो हक की मलकियत जिस जायदाद से उसको मिली है वो उसने कहाँ से खरीदी थी और किस तारीख को बजरिया रजिस्ट्री या बजरिया इंतकाल उसने ये जायदाद खरीदी थी, या उसे अगर विरासत में मिली है तो वो बयान करेगा कि फलां तारीख को मुझे ये विरासत में प्रॉपर्टी मिली थी, या उसने तबादले में ली है, या उसने हिबे के ज़रिए मलकियत हासिल की है। ये तमाम नफ्स मुकदमा जो है वो प्लीडिंग के अंदर सिविल सूट में लाजमी तौर पर आपने देनी है। उसी तरह अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा फाइल कर रहे हैं तो आपने ये बयान करना है कि फलां मुआहदा जो है जिसकी बाबत हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाह रहे हैं ये फलां तारीख को जो है इसकी तकमील बयाना मुकर्रर हुई थी और मदई हमेशा मुआहदे की तामील करने का पाबंद रहा है और जो डिफेंडेंट पार्टी है वो खिलाफ वर्जी मुआहदा का मुर्तकिब हो रही है। और ये बयान करना ज़रूरी है, आपको पता ही है, क्योंकि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने उस दावे की बाबत जिस दावे के अगेंस्ट आप आए हैं, जिस दावे की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाह रहे हैं उसकी आपने नेचर बतानी है कि ये मुआहदा जो है ये किस नेचर का है, किस तारीख को ये इसकी परफॉर्मेंस होनी थी। और वो जो बंदा मदई मुकदमा आया है वो तो परफॉर्म करने के लिए अपने पार्ट पे रेडी है, लेकिन डिफेंडेंट पार्टी अपने पार्ट के ऊपर अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रही है। अब शुफे के मुकदमे में फर्ज करें कि ये बयान किया जाता है कि मदई शरीक खाता है और तलब मुआतबत और तलब अशद की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी कर चुका है। और इसी तरह अहम और ज़रूरी वाक़यात नफ्स मुकदमा जिसकी बिना पर दावा की जो काज ऑफ एक्शन अराइज हुई है वो अर्जी दावे में बयान करनी है नफ्स मुकदमा के एतबार से। और अगर कोई अहम वाक़या किसी दावे के अंदर आपने बयान नहीं किया तो प्लीडिंग नाकस हो जाएगी, नामुकम्मल हो जाएगी और बग़ैर तरमीम के शहादत आप पेश नहीं कर सकेंगे। फिर आपको शहादत देने से पहले तरमीम दावा में आना पड़ेगा और दावे की तरमीम में आपको पता है नेचर ऑफ सूट चेंज नहीं की जा सकती, महज प्लीडिंग बतौर सबूत तस्वर नहीं की जाती, क्योंकि प्लीडिंग जो है वो शहादत तो है नहीं है। शहादत आपने अकॉर्डिंग टू प्लीडिंग देनी है और
پلیڈنگ کو ثابت کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ نے اس پلیڈنگ کی شہادت کو صفحہ مثل کے اوپر لے کے آنا ہے۔ اس حوالے سے BCO کے اصلاحات ہیں۔ NLR 2004 SCJ پیج 250 ہے، 2003 YLR پیج 3118 ہے، اور PLJ 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 159 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2011 MLD پیج 1239 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں ملتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پلیڈنگز کو آپ نے ہمیشہ کنسائز کرنا ہے، ضروری اور اہم جو مقدمے کے واقعات ہیں ان کو لازمی پٹ کرنا ہے پلیڈنگ کے اندر، کیونکہ اس پلیڈنگ کو آپ نے شہادت سے ثابت کرنا ہے۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ یاد رکھیے گا 2004 CLJ پیج 441 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن ہے، PLD 2002 کراچی ہائی کورٹ پیج 364 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن دی گئی، اور 2007 YLR پیج 2586 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن دی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی امر واقعہ، اگر کوئی فیکٹ، اگر کوئی بیان آپ نے پلیڈنگ میں نہیں دیا تو پھر اس پر آپ شہادت نہیں کروا سکتے۔ اگر شہادت لائیں گے تو شہادت نظر انداز کر دی جائے گی، وہ شہادت اس میں پڑھی نہیں جا سکتی، اس میں صفحہ مثل پہ نہیں آ سکتی، کیونکہ پلیڈنگ میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ BCO کے اصلاحات ہیں صاحب اس حوالے سے یاد رکھیے گا، جو سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ اس کو لیجئے گا سول لاء میں، اور میرے جیسے نالائق وکیلوں کو بعض اوقات اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ہم آؤ دیکھو نتاؤ ایسی شہادتیں ملے آتی ہیں جن کا پلیڈنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی PLD 2001 لاہور ہائی کورٹ پیج 194 کے اندر، اور 2000 YLR پیج 825 کے اندر، اور NLR 2004 اپیل کیسز پیج ہے 260 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2002 MLD پیج 1243 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2001 CLC پیج 1509 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا کہ بھائی جو چیز آپ نے پلیڈنگ میں لکھی ہے یو آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ آپ نے شہادت بھی اس کے مطابق کروانی ہے۔ اگر کوئی اہم واقعہ رہ گیا ہے تو پہلے پلیڈنگ کو امینڈ کرو، پھر اس کی شہادت لے آؤ۔ اگر پلیڈنگ میں نہیں ہے تو پھر اس کی شہادت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 1999 SCMR پیج 825 میں، اور 1999 SCMR پیج 336 میں، NLR 2003 اپیل کیسز پیج 213 میں، اور 2002 CLC پیج 819 میں، اور 2005 YLR پیج 2684 میں، اور 2000 MLD پیج 2007 میں، اور 2003 CLJ پیج ہے 1234 میں، 1991 MLD پیج 39 میں، اور 2007 CLC پیج ہے 462 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اگر کوئی امر واقعہ کا ذکر پلیڈنگ کے اندر نہیں کیا گیا تو پھر شہادت تو نہیں ہوگی بھائی، اور پلیڈنگ کے برعکس کبھی بھی آپ شہادت پیش نہیں کروا سکتے۔ شہادت پلیڈنگز کو ثابت کرنے کے لیے ہے نا، اور آپ نے کبھی بھی پلیڈنگ کے برعکس یا پلیڈنگ کے بیانڈ جا کے شہادت پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے NLR 2003 CLJ پیج 725 اور 2000 MLD پیج 2007 اور PLJ 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 159 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی، اور NLR 2003 اپیل کیسز پیج 697 میں، یہ سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کا فیصلہ ہے، اور NLR 2003 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 60 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا،
اور NLR 2008 اپیل کیسز پیج 768 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور NLR 2011 UC پیج ہے 181 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ پلیڈنگ کے حوالے سے فریقین اپنی پلیڈنگز کے پابند ہوتے ہیں، کبھی بھی اپنی پلیڈنگ سے ہٹ کے وہ فریقین شہادت پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ لے لیں 2005 MLD پیج 113 میں، اور NLR 2004 CLJ پیج 479، NLR 2003 اپیل کیسز پیج 697 میں، NLR 2004 اپیل کیسز پیج 260 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن ملے گی آپ کو، اور 2006 MLD 1 پیج ہے 159 میں، اور PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 482 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن ہے، 2007 CLC پیج 257 اور 2008 SCJ پیج ہے 181، اور PLJ 2012 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 279 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے کہ فریقین ایک سیول دعوے میں اپنی پلیڈنگز کے پابند ہیں، اپنی پلیڈنگ سے بیان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ یاد رکھیے گا کہ کنفیوژن پائی جاتی ہے ہم لوگوں میں کہ جو پلیڈنگز ہیں وہ شہادت کا نیم البدل نہیں ہیں، پلیڈنگز کو ثابت کرنے کے لیے شہادت آئے گی۔ پلیڈنگز میں آپ نے لکھ دیا تو اس کو ثابت آپ نے شہادتوں سے کرنا ہے، پلیڈنگ کبھی بھی شہادت کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1989 ALD پیج 235 میں، 2001 CLC پیج 1100 میں، اور PLD 1963 کراچی ہائی کورٹ پیج 613 میں آپ کو ملے گی، اور 2001 MLD پیج 826 میں، اور 2001 CLC پیج 1194 میں اس بات کی انٹرپریٹ کیا گیا، اور NLR 2005 سیول ڈائجسٹ پیج 312 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2001 CLC پیج 1100 اور 2001 CLC پیج 1193 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 1991 SCMR پیج 1114 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور پلیڈنگز ایک سیول مقدمے میں جب وہ کسی سروسز کے حوالے سے دعویٰ ہو تو اس کی انٹرپریٹیشن 2002 PLC پیج 326 میں واضحت ہمیں مل جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی پلینٹف کو اپنے عرضی دعوے میں یا ایک ڈیفینڈنٹ کو اپنے جواب دعوے میں کبھی بھی اپنی شہادت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے جو شہادت وہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن اگر آپ ایک کیس کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو 2005 YLR پیج 2689 میں اور 2005 YLR پیج 2623 میں آپ کو ملے گی۔ یاد رکھیے گا کہ اگر جواب دعوے میں آپ نے کوئی عذر لے لیا بطور ڈیفینڈنٹ اور وہ اس کی ایشو فریمنگ میں آپ پہ شہادت آ گئی، تو اگر وہ شہادت نہیں دی جا سکی تو دین آپ اپنی پلیڈنگ کو ثابت نہیں کر سکے، اپنے جواب دعویٰ کو ثابت نہیں کر سکے۔ اس حوالے سے 1984 CLC پیج 3174 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو ملے گی، اور 2007 CLC پیج 257 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن، اور 2011 UC پیج 1811 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ہی جو بھی عرضی دعوے میں جو واقعات آپ ثبوت کے لیے
جو بیان کرتے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے انہی کے مطابقت سے آپ نے شہادت دینی ہے۔ یہ بات کی انٹرپریٹیشن NLR 2003 اپیل کیسز 453 میں اور 2002 CLC پیج 595 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ پلیڈنگز کے اندر جو واقعات مقدمہ ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، شہادت کبھی بھی پلیڈنگ کے اندر نہیں لکھی جاتی ہے، کیونکہ پلیڈنگز کو شہادت کے ذریعے ثابت کرنا ہے، اور فریقین اپنی پلیڈنگز پر کاربند رہنے کے پابند ہیں اور باؤنڈ ہیں وہ جو بھی انہوں نے پلیڈ کر لیا ہے، خواہ وہ دعوے میں ہے خواہ وہ جواب دعویٰ میں ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن بھی ECU کے اصلاحات ہیں، کچھ سیٹلڈ پرنسپل ڈسکس جس میں کیے گئے 2002 MLD پیج 1644 ہے، 2002 MLD پیج 901 ہے، اور 2005 YLR پیج 2623 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2001 MLD پیج 1489 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2004 YLR پیج 300 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2004 YLR پیج 3052 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2004 YLR پیج 1689 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور NLR 2007 سول ڈائجسٹ پیج سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور یہ پڑھنے کے لائق اتھارٹی ہے، پیج ہے 329 میں، اور PLJ 2010 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 891 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2009 CLC پیج 364 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جو بھی اہم واقعات ہیں، جو ضروری واقعات ہیں، کب سیول میں اپنی پلیڈنگ میں اس کو لازمی طور پر آپ نے شامل کرنا ہے، کبھی بھی ضروری اور اہم واقعات کو چھپائیں نہیں، کیونکہ اگر آپ چھپاتے ہیں تو گویا آپ پلیڈنگز میں اپنی میل آف آئی ڈی دینا خود ہی دے جائیں گے، اور اگر ایسا معاملہ ہوگا کل شہادتوں میں یہ بات کھلے گی تو پھر آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اس طرح 2001 FCMR پیج 1651 میں ایک کیس لا ڈسکس کیا گیا جس میں اہم فیکٹس آف کیس جو تھے وہ چھپائے گئے، اور بعد میں جب ڈیفینڈنٹ نے وہ پلی لی تو شہادتوں میں معاملہ آیا، تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر بڑی کنفیوژنز پیدا ہو گئی ایک مدعی کے لیے، اور وہ کیس میں اپنے پوائنٹس لوز کر گیا۔ اور اس طرح کا ایک کیسلا پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا، 2005 YLR پیج 2689 میں اس بار سیم اسی طرح کا ایک کیس انٹرپریٹ ہوا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پلیڈنگ کے ثبوت پیش نہیں کیا جاتا، تو پلیڈنگ تو بھائی شہادت نہیں ہے، پلیڈنگ کو ثابت کرنے کے لیے شہادت لانا مینڈیٹری ہے، ضروری ہے، پلیڈنگ کبھی بھی شہادت کا نعم البدل نہیں ہے۔ اس حوالے سے NLR 2011 UC پیج 181 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو مل سکتی ہے، اور پلیڈنگ کے اندر اگر کوئی مدعا علیہ نے کوئی اعتراض اٹھایا نہیں ہے تو دین بعد میں شہادتوں میں بھی وہ بات کھل جاتی ہے، تو عدالت اسے نظر انداز کر سکے گی، عدالت کی مرضی ہے اس کو مانے یا نہ مانے۔ اس وجہ سے سیول جو پلیڈنگز ہیں میں سمجھتا ہوں دیٹ از دا اسپرٹ آف سیول ٹرائل۔ اس وجہ سے سوچ سمجھ کے جب بھی آپ قلم اٹھائیں دعویٰ لکھنے کے لیے تو نالائکی نہ کیجیے گا، بلکہ سوچ سمجھ کے دعوے کو لکھیے گا۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا پچھلے دنوں ایک کیس لا جواب دعوے کے حوالے سے جب عذر نہیں لیا گیا تو عدالت اس کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 155 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب اگر آپ نے پلیڈنگ میں کوئی اہم بات رہ گئی ہے،
شہادت تو آ نہیں سکتی. اب آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ امینڈمنٹ کے لیے آئیں گے، پلیڈنگ میں امینڈ کروا کے اس فیکٹ کو بیچ میں اس بیان کو شامل کریں گے، پھر اس کی شہادت کروائیں گے، ادروائز نہیں. یہ بات 2003 YLR پیج 2870 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی باتیں ایڈمٹ کر لیتے ہیں اپنی پلیڈنگز میں، تو پارٹیز، خواہ وہ مدعی پارٹی ہے یا وہ ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے، اپنے تسلیمی بیان جو دیتے ہیں ان کے پابند ہیں، کیونکہ جو بھی انہوں نے ایڈمٹ کر لیا وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اور ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پروو. وہ تو بات ہی ختم ہو گئی جناب. اس بات کی انٹرپریٹیشن پچھلے دنوں 2006 میں PLJ 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 3935 میں ہمیں ملتی ہے، اور 2005 MLD پیج 1184 میں، اور 2005 MLD پیج 113 میں اس بات کی انٹرپریٹ اس کو کیا گیا ہے. کبھی بھی پلیڈنگ سے کنفلکٹنگ شہادت جو ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر پارٹی اپنی پلیڈنگ کے مطابق شہادت کی پابند ہے. اگر وہ متضاد بیان دے رہی ہے اس سے اپنی پلیڈنگ سے تو اس کے لیے فیٹل ہوگا. یہ بات PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 155 میں انٹرپریٹ کی گئی تھی. اس میں یاد رکھیے گا، اگر کسی دعوے میں دھوکے، فریب یا جعل سازی کے مقدمات واقعات ہیں تو تفصیلاً پلیڈنگز میں اس کو تحریر کریں، کیونکہ جو پارٹی الیج کر رہی ہے نا دھوکہ، فریب یا جعل سازی، اس نے ثابت بھی کرنا ہے بذریعہ شہادتیں کہ جی یہ دھوکہ یا جعل سازی یا فریب ہوا ہے، اور وہ اس پارٹی جو الیج کرنے والا ہے اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. اور پلیڈنگز میں تفصیلاً آپ نے اس امر کو لکھنا ہے تفصیل کے ساتھ. اس بات کی انٹرپریٹیشن 2008 CMR پیج 1095 میں ہمیں ملتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ پلیڈنگ کے اندر اگر کوئی عذر رہ گیا ہے، کوئی پلی رہ گئی ہے، تو بعد ازاں وہ پیش نہیں کی جا سکتی اگر اس سے نیچر آف سوٹ چینج ہو رہی ہوگی. تو اس بات کو ثابت پچھلے دنوں PLJ 2008 سپریم کورٹ پیج 82 میں اور 2011 MLD پیج 1139 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا. پلیڈنگ سے متضاد کلام کرنے والا جو پارٹی ہے، کیونکہ فریقین اپنی پلیڈنگز کے پابند ہیں، جب وہ پلیڈنگ سے متضاد بیان دے رہے ہیں تو دین گویا ان کے لیے فیٹل ہے، اور ان کو سماعت کیسے کیا جائے گا، اس کو شہادت میں آپ کیسے لے کے آئیں گے. اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو 2006 CMR پیج 562 میں اور PLD 2011 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 155 میں آپ کو ملے گی. سیدھی سی بات ہے کہ فریقین جو ہیں اپنی پلیڈنگز کے پابند ہیں، اور پلیڈنگز کے مطابق ہی وہ شہادت میں انہوں نے جانا ہے. اس وجہ سے پلیڈنگز کرتے ہوئے آپ نے ضروری یاد رکھیے گا کہ وہ تمام اہم اور ضروری واقعات جو نفس مقدمہ ہیں، جو مدعی کو اپنے حق میں مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے ثابت کرنا لازم ہے، وہ لازمی پلیڈنگز کے اندر اس کو درج کریں. اور یاد رکھیے گا کہ جو ضروری واقعات آپ لکھ رہے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے پلیڈنگز کے اندر شہادت نہیں لکھنے بیٹھ جانا آپ نے، اور اہم واقعات نفس مقدمہ جو ہیں وہ تحریر کیے جائیں گے. کوئی اس حوالے سے کیس لاز اس میں نہ بیان کیے جائیں، نہ ہی شہادت لکھی جائے، نہ ہی قانون بیان کیا جائے. صرف کیا کرنا ہے آپ نے؟ جو واقعات نفس مقدمہ ہیں ان کو درج کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اہم اور ضروری جو واقعات ہیں ان کو اختصار کے ساتھ، بریوٹی کے ساتھ، کیونکہ اختصار ہمیشہ تحریر کی خوبصورتی ہوتی ہے،
لیکن واقعات نفس مقدمہ جو ہے ان کو یقین اور اس کی صحت سے لکھا جانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز اگر زیادہ الفاظ مانگ رہی ہے تو آپ کے لیے فیٹل ہے. نہیں، اگر آپ نے کوئی ایسا عذر لے رہے ہیں دھوکے کا، جال سازی کا، فراڈ کا، تو لاسٹ بات ہے پھر اختصار کو تو چھوڑنا پڑے گا نا. آپ کو تھوڑا سا لینتھ میں جانا پڑے گا اس کے سارے واقعات کو لکھنے کے لیے. اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی اہم اور ضروری واقعات ہیں نا، ایک سیول سوٹ کو ڈرافٹ کرتے ہوئے اس کو ترتیب وائز لکھیں آپ اور تسلسل برقرار رکھا جائے تاکہ ایک جج کو یا دوسری پارٹی کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اور جو اہم اور ضروری واقعات نفس مقدمہ میں بیان نہیں کیے جائیں ان پر آپ کو پتہ ہے آپ شہادت تو پیش نہیں کر سکتے، نہ ہی عدالت اس پر کوئی داد رسی دے گی، کیونکہ آپ نے وہ بیان تو کیا نہیں ہے. بیان کرنے سے ہو رہا ہے کیا ہے. اور یاد رکھیے گا ہمیشہ ضروری واقعات کو ہی اہم اور اختصار کے ساتھ لکھیں. بہت زیادہ آپ اس کو لمبا چوڑا معاملہ نہ کریں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں مجبوری ہوتی ہے تھوڑا سا تو طویل لکھنا، تو پھر آپ طویل ہی لکھیں گے. اس حوالے سے آپ کو کچھ گائیڈ لائن اگر چاہیے تو 2004 CLC پیج 1181 جو ہے اس میں اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو اچھے انداز سے مل سکتی ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ پلیڈنگز کے جو بھی نمونہ جات آپ کو اپینڈکس جو ضمیمہ 1 ہے CPC کے اندر جو فارم دیے گئے ہیں یا ان کے قریب جو کچھ آرڈر 6 رول 3 کہتا ہے کہ جو بھی نمونہ جات ضمیمہ CPC میں دیے گئے ہیں اس کے مطابق ہی وہ پلیڈنگز کے فارم لگیں گے. مثلا 7/14 کا فارم ہے اور 13/1 کا فارم ہے. وہ تمام فارمز اکارڈنگ ٹو دا فارمیٹ جو ضمیمے کے اندر اپینڈکس کے اندر دیے گئے ہیں CPC 1908 میں اس کے مطابق ہوگا. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ CPC کے شیڈول میں عرضی دعویٰ یا جواب دعویٰ کے جو نمونے دیے گئے ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، وہ صرف ایک نمونے کے طور پہ رکھے گئے ہیں شیڈول کے اندر، یعنی بطور خاکہ دیا گیا ہے، ایک جیسے کسی سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اور ان نمونوں کی روشنی میں واقعات مقدمہ کو تفصیلاً بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ پلیڈنگ جو ہے ایک مفید اور کارآمد چیز بن سکے، تاکہ فریق محالف اور عدالت کو سمجھنے کے اندر کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے جی. اور زبانی پلیڈنگز آپ کو پتہ ہی ہے ایسے نہیں ہے. پلیڈنگ ہمیشہ تحریر میں ہونی چاہیے. ضابطۂ دیوانی کا منشا ہمیشہ ایسا ہے کہ وہ اختصار کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اور کوئی چیز مبہم نہ ہو، ہر چیز واضح ہو رہی ہو. اس حوالے سے جو آرڈر 6 رول 1 2 and 3 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے. اس حوالے سے آپ NLR 2006 سیول ڈائجسٹ پیج 105 کو دیکھ لیں. اس میں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اچھے طریقہ کار سے واضح کی گئی ہیں. تو پلیڈنگز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا فیکٹس آف دا کیس سوٹ ہوں گی. جو بھی کیس آپ فائل کر رہے ہیں اس کے اہم واقعات کو آپ لکھیں گے، اور جو پلیڈنگز ہیں اسی کے مطابق ہی آپ شہادت کرائیں گے. اور سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے کوئی چیٹ نہ کیجیے گا، کیونکہ چیٹ کرنا آپ کے لیے فیٹر ہوگا اور یہ چیز آپ کے سیول دعوے کے لیے زہر قاتل ہوگی اور پرابلم کریٹ کرے گی آپ کے لیے. دواؤں میں یاد رکھیے گا سیول سوٹس کی پلیڈنگز ڈرافٹنگ کے حوالے سے ہماری گپ شپ جو ہے 2-3 پارٹس میں چلے گی، اور اس کے بعد پھر ہم واپس اپنے کریمنل ٹرائل کی طرف رواں دواں ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.